الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اشکوں کو آرزوئے رہائی ہے روئیے، اشکوں کو آرزوئے رہائی ہے روئیے، آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی ہے روئیے۔ رونا مداوائے غم دنیا نہیں تو کیا، رونا مداوائے غم دنیا نہیں تو کیا، کم از کم احتجاج خدائی ہے روئیے۔ اور خوش ہیں تو آپ مسافر دنیا نہیں ہیں، خوش ہیں تو آپ مسافر دنیا نہیں ہیں، یہ دنیا قدم قدم پہ شبائی ہے روئیے۔ اور تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغ حق، تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغ حق، اس دشت میں بس آبلہ پائی ہے روئیے۔ اور وہ ہے اسیر ضبط اجازت نہیں ہے انہیں، وہ ہے اسیر ضبط اجازت نہیں ہے انہیں، رو پا رہے ہیں ہم اور آپ مبارک ہو روئیے۔ محترم سامعین کرام، مصلیان عذاب، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے کہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ رمضان ہمارا مہینہ ہے، شعبان ہمارا مہینہ ہے۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مقدس سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ رمضان شعبان ہمارا مہینہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف اس مہینے کو نسبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شعبان ہمارا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف نسبت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شعبان ہمارا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کی نسبت سے اس مہینے میں تلاوتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا
نے لکھا ہے کہ 5 مہینے ایسے ہیں جن میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے بالخصوص۔ واجب الکفایہ فقہا نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ واجب الکفایہ ہے ان 5 مہینوں کا چاند کا اہتمام کرنا، ان 5 مہینوں کا چاند کا دیکھنا۔ اس میں پہلا ہے شعبان، جس مہینے میں ہماری اور آپ کی آمد ہوئی ہے۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کا اہتمام اس لیے لکھا ہے فقہا نے کہ اس مہینے کے چاند دیکھنے کے بعد اسی اعتبار سے پھر رمضان المبارک کا چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا چاند کسی وجہ سے نہیں دکھائی دے تو اس مہینے کے اعتبار سے ہم روزوں میں داخل ہوں گے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس وجہ سے شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کا اہتمام لکھا ہے فقہا نے۔ اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام اس لیے ہے کہ اس میں ہم اور آپ روزوں کو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طور سے رکھ سکیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 29 کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 5 مہینوں کو خاص ہے، پہلا ہے شعبان المعظم، دوسرا رمضان المبارک، اور تیسرا شوال المکرم یعنی عید کا چاند۔ اور اس لیے کہ روزوں کو مکمل کرنے کا یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ذی قعدہ کا چاند اس لیے دیکھنے کا اہتمام لکھا ہے فقہا نے کہ حج کے مسائل اور اس کے بعد جو قربانی والا مہینہ آ رہا، جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا، اس کو صحیح طور سے اور صحیح ڈھنگ سے اس میں اپنے مسائل کو اور قربانی کے مسائل کو معلومات کریں۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا، جو 12واں مہینہ ہے، وہ اس لیے کہ اس میں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے اور آپ کے درمیان سے یوں ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے محرم الحرام آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے سفر المظفر آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے ربیع الاول آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے ربیع الاخر آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے جمادی الاول آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے جمادی ثانی آیا، یوں ہی چلا گیا۔ ہمارے سامنے رجب المرجب آیا اور یوں ہی چلا گیا۔ اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں شعبان المعظم کا مہینہ آیا ہے، جو بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے، جس کی نسبت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف کرتے ہیں، اور رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ بتاتے ہیں۔ ہمارا وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے رہے کہ ابری جمعہ سے پڑھیں گے نماز، لوگ کہتے رہے کہ ابری جمعہ سے پڑھیں گے نماز، یہ کہتے کہتے لوگوں کا گھر سے جنازہ نکل گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ مشق والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور یہ مہینہ نفس کو مارنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد اسی لیے ہوئی، اور اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان ہمارا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے احترام کریں، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم سبوں کو دل جمیل کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں داخل فرما دے. جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. وہ مشق کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 عطا فرماتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ 8واں مہینہ گزر رہا، اور ہم اور آپ اس 8 مہینے میں کتنے نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے. وہ اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے بات کیجئے اور خود فیصلہ کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے کی عادی ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے آدمی عاجز ہے. کس برائی کو آدمی اجاگر کرے؟ سب سے بڑی جو برائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جب صدا لگائی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور اس پہ ہم لبیک نہیں کہتے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اگر آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن وہ شراب اور وہ برائی کھلے عام کر رہے ہیں، مجمع میں کر رہے ہیں، تو اس برائی کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اذان ہو گئی تم مسجد کو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، جب کسی کے والد، کسی کے والدہ مسجد سے دور ہے، سجدوں سے دور ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کس لحاظ سے اور کس قدر اور کس وجہ سے وہ یہ نصیحت کرے گا کہ وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ چکی ہے، اب تم مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے اندر وہ چیز نہیں، ہمارے اندر وہ کمی ہے، تو ہم پھر کس لحاظ سے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ اذان ہو چکی ہے تم مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. یہ اس گاؤں کی، پورے گاؤں کی یہ بات ہے جو اس میں ہم سارے کے سارے ملوث ہیں. 50 گھر کی آبادی میں اگر 5 وقتہ نماز میں 5 آدمی آ رہا تو یہ پورے گاؤں کی تباہی ہے، پورے گاؤں کی بربادی ہے. حالانکہ ایک گھر میں 5-10 آدمی تو ضرور ہیں، اور اس میں 4 مرد ضرور ہیں جو بالغ ہیں، جن کے اوپر نماز فرض ہے. تو کس برائی کو آدمی اجاگر کرے؟ یہ سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار سے دور ہیں. اور بہت ساری برائیاں ہیں جو خاص کر کے اس قوم میں ہمیں پتہ ہے.
8-10 مہینہ میں جو مجھے معلوم ہوا ہے رہنے کے بعد، جہاں اپنا نہ ہو کوئی وہاں جانا نہیں اچھا، جہاں اپنا نہ ہو کوئی وہاں جانا نہیں اچھا، چلو مسجد میں چلتے ہیں صنم خانہ نہیں اچھا۔ جہاں اپنا نہ ہو کوئی وہاں جانا بالکل نہیں اچھا، چلو مسجد میں چلتے ہیں صنم خانہ نہیں اچھا۔ کس برائی کو اجاگر کریں؟ ہر برائی اس معاشرے میں ہے، ادب کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مل جل کر کے رہنے کے اعتبار سے، اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے سجدے کی توفیق چھین لے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو سجدے کی توفیق دے۔ میرے نوجوانوں اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اپنے طرف نسبت کرتے ہیں، اور رمضان کو اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ بتاتے ہیں۔ تو آج ہم عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے جب مسجد سے آواز لگائی جائے گی تو ہم اس پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں چندے کے لیے، آپ حضرات کو تعاون فرمائیں گے، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں ہزاری باغ سے۔ آپ لوگ صحیح سے بیٹھ جائیں، خطبہ اللہ